بڑے افسوس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، امریکی صدر آیا ہے ٹرمپ ملعون، اور سعودیہ کے حکمرانوں نے ان کا کیسا استقبال کیا، جیسے کوئی آسمان سے اترا ہوا ہو۔ پھر متحدہ عرب امارات والوں نے تو اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا، غیرت کا لباس اتار دیا، بے غیرت اور ننگے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے ٹرمپ کو جو جہاز پیش کیا ہدیے میں، تحفے میں، کروڑوں ڈالر اس کی قیمت ہے، 80 کروڑ یا اس سے زیادہ ڈالر اس کی قیمت ہے۔ اور پھر اس کی آمد پر جس جگہ وہ آیا، دونوں طرف سے اپنی لڑکیاں کھڑی کر دی اور ان کے بال لمبے لمبے اور وہ ناچ رہی ہیں، ٹرمپ کا استقبال کر رہی ہیں۔ اور پھر تیسرا منظر، ٹرمپ کو گھوڑے پر سوار، اونٹ پر سوار کیا ہے اور یہ عرب سارے ناچ رہے ہیں۔ تو عرب حکمرانوں نے تو اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ بے غیرتو، بے شرمو، بے حیاؤ عرب حکمرانوں، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہو، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤ گے کہ ایک دشمن اسلام ٹرمپ جو غزہ کے مسلمانوں پر امریکہ کے حکمران ظلم کر رہے ہیں، 50,000 سے زیادہ افراد انہوں نے شہید کر دیے، کھانا پینا ان کا بند ہے، دوائیاں ان کی بند ہیں، نہیں پہنچ سکتی، اور تم ایسے فرعون، ایسے ذلیل آدمی کا تم اس طرح استقبال کرتے ہو۔ کہتے ہیں نا، چکفر از کعبہ بر خیزت کجا باشد مسلمانی، جب کعبۃ اللہ سے کفر اٹھ جائے تو مسلمانی کہاں رہے؟ تو اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو ان عرب حکمرانوں کو اللہ تباہ اور برباد کر دے۔ صلح حدیبیہ کو فتح عظیم قرار دیا اللہ نے۔ اب یہ واقعہ تو کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بہت لمبا ہے، میں نے مختصراً عرض کیا۔ اس سے ہمیں کیا ہدایات ملتی ہے پوری امت کو؟ پہلی ہدایت ہمیں یہ ملتی ہے، سبق، کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، صحابہ اتنے خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب والی بات پر اتنا یقین کر دیا، خوش ہو گئے۔ لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری والی باتیں، احادیث اور سنتیں، ان پر مسلمان آج عمل نہیں کر رہا۔ وہ تو بیداری والی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو ہمیں صحابہ کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی ہے اس پر ہم یقین کریں۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر صحابہ نے اپنی چاہت کو قربان کیا۔ ہم کہتے ہیں نا، دین تو چاہت کا نام ہے، بس اپنی چاہت کو دین بنا دیا۔ والدین بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری خدمت کرو، ہمیں خدمت کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بس خدمت چھوڑو، ہم تو تبلیغ میں جائیں گے یا ہم تو عمرے کے لیے جائیں گے۔ یہ چاہت ہے، یہ چاہت، جہاں ضرورت زیادہ ہے اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ ادھر غریب بھوک سے مر رہے ہیں، غریب بھوک سے مر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے نا اپنی چاہت کے اعتبار سے بار بار کیا کر رہے ہیں؟ عمرے کر رہے ہیں۔ اس کو چاہت کہا جاتا ہے۔ تو دین چاہت کا نام نہیں، بلکہ دین تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کریں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بیعت پر، جہاد پر بیعت کا حکم دیا، وہ تو جہاد کے لیے تیار نہیں تھے، جہاد کے لیے تیار نہیں تھے، اسلحہ لے کر نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے تیار کیا، بیعت لی، تیار ہو گئے، اپنی چاہت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان کیا۔
फिर आगे देखें, जिहाद के लिए बेअत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो हमारे जैसे नहीं थे, वो बहुत आला दर्जे के थे। उनके अंदर जो जज्बा जिहाद का होता ना, वो फिर ठंडा ना होता। हम तो बहाना तलाश करते हैं, कोई बहाना मिल जाए पीछे भाग जाऊं, वो बहाने तलाश नहीं करते थे। जिहाद का जज्बा तैयार हुआ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह करो, तो अपनी चाहत को कुर्बान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर और सुलह कर ली। और फिर वो नहीं चाहते थे कि जानवर ज़बह करें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत पर अपनी चाहत कुर्बान की। तो देखें, उवैस करनी रहमहुल्लाह ताबिई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया उन्होंने, यमन में रहते थे। पैगाम भेजा, या रसूलल्लाह मैं आपकी जियारत के लिए आना चाहता हूं, सहाबी बनना चाहता हूं। सारी दुनिया के वली, उलमा, औलिया सारे मिल जाए, एक सहाबी के पैरों के खाक के बराबर नहीं हो सकते। लेकिन फरमाया, अर्ज किया रसूलल्लाह मेरी मां कमजोर है, बीमार है, उसकी खिदमत की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बस मां की खिदमत करो। चाहत उनकी ये थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करूं। इस चाहत के बराबर कोई चाहत नहीं हो सकती। इस चाहत के बराबर जन्नत में दाखिल होने की चाहत भी नहीं हो सकती। लेकिन अपनी चाहत को कुर्बान किया, किस पे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। तो दीन इसको नहीं कहते कि मैं जो चाहूं बस करूंगा। दीन इसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत है, जो अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करो। कोई समझ में आ रही है हिदायत या नहीं है? हिदायत हैं, असबाक हैं। नंबर 3, तीसरी हिदायत हमें यह मिली कि दीन जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का नाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का नाम है। आप देखें, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, उनको मुशरिकीन ने कहा तवाफ करें, आप उम्रा अदा करें। उन्होंने कहा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर मैं कैसे तवाफ करूंगा। फिर उसमें यह वाक़या भी आता है कि उनका इजार, उनका तहबन आधी पिंडली तक था। तो चचाजाद भाई ने कहा आप चौधरियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, और इनके यहां बड़ा चौधरी वो होता है, बड़ा सरदार, जिसकी शलवार, जिसकी तहबन ज्यादा लटक रही हो। आप यहां अपने तहबन को लटका दें, पैरों को छुपा दें, ताकि ये देख लें, पता चले कि सरदार है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ला हाकदा इजरत साहिबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबन आधी पिंडली तक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टखने नहीं छुपाए, मैं कैसे छुपाऊं टखने। आज हमारा क्या हाल है, नमाज में तो यूं कर लेते हैं, बाहर किसी प्रोग्राम में, आप पता नहीं फंक्शन कहते हैं क्या चीज कहते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं सलवार नीचे कर देते हैं, और भी ताकि लोग घटिया ना समझें। तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने पर आज मुसलमान समझते हैं कि लोग हमें घटिया समझेंगे। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे फख्र करना चाहिए। और चौथा सबक हमें यह मिला कि सब कुछ अल्लाह पर यकीन के साथ होता है। देखें, सहाबा बगैर असलहा के निकले उम्रे के लिए, लेकिन जब जिहाद पर बेअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, सब तैयार हो गए, असलहा कोई नहीं, तैयार हो गए। क्यों? यकीन अल्लाह पर था, यकीन अल्लाह पर था। इसलिए अल्लाह ने कुफ्फार के दिलों में रौब डाला। अगर सिर्फ अपने असलहा पर यकीन हो, अल्लाह पर यकीन ना हो, तो फिर काफिर हमसे नहीं डरेंगे, कभी नहीं डरेंगे, उन पर रौब नहीं जमेगा, वो मरहूब नहीं होंगे। यकीन अल्लाह पे हो कि अल्लाह ही हमें कामयाबी दे सकता है, तो फिर काफिर मरहूब होंगे। अब इस सुलह के बहुत सारे फवायद हैं। मसलन इससे पहले कुफ्फार मुसलमानों की ताकत को तस्लीम ही नहीं करते थे, ये क्या है, लेकिन अभी सुलह पर आमादा हुए तो ताकत तस्लीम कर ली मुसलमानों की। फिर इस सुलह के नतीजे में रास्ते खुल गए, दावत देने के रास्ते खुल गए, पुरअमन हो गए, खतरे खत्म हो गए।
تو صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے دل میں طلب تھی، تو سارے نوجوان اور صحت والے گئے ہوں گے، اور پیچھے عورتیں بچے 1400 کے قریب رہ چکی ہوں گی، تو کتنے ہو گئے؟ 3000۔ لیکن صلح جب ہو گئی اور راستے کھل گئے، دعوت کا سلسلہ عام ہو گیا، تو 8 ہجری میں مسلمانوں نے، مشرکین نے صلح توڑ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے 10,000 افراد کا لشکر اپنے ساتھ لے کر مکہ فتح کیا۔ 2 سالوں میں اتنے زیادہ ہو گئے، 3000 سے 8000، یہ صلح کا نتیجہ تھا۔ اور جو مدینہ میں رہ گئے وہ اس کے علاوہ 8 ہجری میں 10,000 لشکر، پھر 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 70,000 افراد، 30,000 افراد تھے۔ پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے۔ یہ اس سارا صلح کا نتیجہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی۔ تو اصل میں قرآن مجید میں یا احادیث میں جو بھی واقعات ہیں ان سے ہمارے لیے ہدایات ہوتی ہیں، اسباق ہوتی ہیں۔ اور آخر میں بڑے افسوس سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، امریکی صدر آیا ہے ٹرمپ ملعون، اور سعودیہ کے حکمرانوں نے ان کا کیسا استقبال کیا، جیسے کوئی آسمان سے اترا ہوا ہو۔ پھر متحدہ عرب امارات والوں نے تو اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا، غیرت کا لباس اتار دیا، بے غیرت اور ننگے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے ٹرمپ کو جو جہاز پیش کیا ہدیے میں، تحفے میں، کروڑوں ڈالر اس کی قیمت ہے، 80 کروڑ یا اس سے زیادہ ڈالر اس کی قیمت ہے۔ اور پھر اس کی آمد پر جس جگہ وہ آیا، دونوں طرف سے اپنی لڑکیاں کھڑی کر دی، اور ان کے بال لمبے لمبے، اور وہ ناچ رہی ہیں، ٹرمپ کا استقبال کر رہی ہیں۔ اور پھر تیسرا منظر، ٹرمپ کو گھوڑے پر سوار، اونٹ پر سوار کیا ہے، اور یہ عرب سارے ناچ رہے ہیں۔ تو عرب حکمرانوں نے تو اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ بے غیرتو، بے شرمو، بے حیاؤ عرب حکمرانوں، تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہو، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤ گے کہ ایک دشمن اسلام ٹرمپ، جو غزہ کے مسلمانوں پر امریکہ کے حکمران ظلم کر رہے ہیں، 50,000 سے زیادہ افراد انہوں نے شہید کر دیے، کھانا پینا ان کا بند ہے، دوائیاں ان کی بند ہیں، نہیں پہنچ سکتی، اور تم ایسے فرعون، ایسے ذلیل آدمی کا تم اس طرح استقبال کرتے ہو۔ کہتے ہیں نا چو کفر از کعبہ بر خیزت کجا باشد مسلمانی، جب کعبۃ اللہ سے کفر اٹھ جائے تو مسلمانی کہاں رہے؟ تو اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو ان عرب حکمرانوں کو اللہ تباہ اور برباد کرتے۔ سبحان اللہ۔